الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا من بعد الذين أبي بكر وعمر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات میں سے بنیادی عقیدہ اور نظریہ عقیدہ ختم نبوت ہے، جس کا معنی اور حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک سلسلے کو ختم فرما دیا۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ آپ پر اترنے والی کتاب قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ آپ کی امت محمدیہ علیہ السلام آخری امت ہے۔ یہ عقیدہ چونکہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 100 سے زیادہ آیات میں اس کو بیان کیا ہے اور 200 سے زیادہ فرمان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے متعلق موجود ہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے، کوئی نبی عالمی نبی نہیں تھا، یعنی اس شریعت ساری انسانیت کے لیے نہیں تھی۔ کوئی کسی قوم کے لیے نبی تھا، کوئی کسی علاقہ والوں کے لیے نبی تھا۔ اللہ پاک نے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آپ ساری انسانیت کے نبی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ آپ فرما دیجئے، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف رسول ہو کے آیا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً
میں ساری انسانیت کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ تو اسلام کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جس نبی نے آخر میں آنا تھا وہ ساری انسانیت کے لیے نبی تھا، اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے اور ساری انسانیت کے لیے نبی ہوئے۔ یہ عقیدہ اور نظریہ اس قدر اہم ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں منکرین ختم نبوت سے جنگ لڑی اور ان سے قتال کے لیے تیار ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت امیر المومنین، بحیثیت خلیفۃ مسلمین ختم نبوت کے محافظ اول ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے یمامہ کے رہنے والے ایک شخص مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بندے بھیجے اور ان کو یہ سمجھا کے بھیجا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر میری طرف سے پیغام دو کہ نبوت اور رسالت والی جو ڈیوٹی ہے اور جو منصب ہے اس میں آپ کا شریک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ بندے پہنچے اور یہ بکواس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سخت ناراض ہوئے اور آپ نے ان کے سامنے دو اور دو کی چار کی طرح بات واضح فرما دی کہ میرے بعد تو کوئی نبی نہیں، اب تم لوگ اس بات کا پیغام میرے پاس لائے ہو اور وہ کس طرح میرے ساتھ منصب نبوت میں شریک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کسی بھی بندے کے سفیر کو قتل کرنے کی عموماً روایت نہیں ہے، اگر یہ روایت ہوتی تو میں تمہیں قتل کروا دیتا، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اور سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور امت کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کو واضح فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس فتنے نے سر اٹھایا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امت مسلمہ میں گمراہی پھیلانے کی کوشش کی۔ چونکہ بہت ساری کفریہ طاقتیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دبی ہوئی تھی اور آپ کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر ان کو ملی تو انہوں نے خوشیاں منائی اور امت مسلمہ میں گمراہی پھیلانے کے لیے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، جو قوم اور قبیلے مخالف تھے، ان سب نے جتھا بندی اختیار کر لی اور مسلمہ کے ہاتھ پر ایمان لانے کی بات کی کہ دیکھو بسا اوقات مخالف کفر کے روپ میں آتا ہے اور حق کا مقابلہ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کفار آپ کے سامنے آتے رہے، بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں، تبوک کے موقع پر اور دیگر مواقع پر کفار سے آمنا سامنا ہوا۔ کفار نے دیکھ لیا کہ ہم طاقت کی بنا پر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ایمان کی بنا پر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان اور ہمارے پاس نہیں، کفر ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا،
مسلسل جنگوں میں ان لوگوں کو پشیمانی ہوئی اور ندامت اور شکست ہوئی۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اپنی طاقت کو استعمال کیا، لیکن طاقت کام نہ آئی۔ انہوں نے اب مذہبی روپ اپنانا شروع کیا۔ مسلمہ جو کہ کذاب کا رہنے والا ایک نہایت جھوٹا اور بد کردار شخص تھا، اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو جو اسلام مخالف طاقتیں تھیں وہ اس کے گرد جمع ہو گئی اور انہوں نے مذہبی روپ اختیار کر لیا۔ پہلے تو طاقت کے بلبوتے پہ لڑنا چاہا، مال کے بلبوتے پہ لڑنا چاہا، وسائل کی کثرت کے بلبوتے پہ لڑنا چاہا، لیکن مقابلہ نہ کر سکے۔ اب مذہبی روپ اختیار کر لیا کہ ہم بھی دین کو ماننے والے ہیں اور مسلمہ وقت کا نبی ہے، اس کی پیروی ضروری ہے، اس کی مخالفت کرے گا ہم اسے جنگ کریں گے۔ یعنی اب جنگ کی بالکل نوعیت بدل گئی۔ جتنے کفار اسلام کے خلاف اور اسلام کو مٹانا چاہتے تھے وہ قبائلی حمیت کی بنا پہ جمع ہو گئے۔ اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے اندر ویسے ہی قبائلی تعصب بہت زیادہ پایا جاتا تھا آپس کے اندر۔ ہر قبیلہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا اور دوسروں کو نیچ سمجھتا، اور یہ اونچ اور نیچ کی روایت چلی آتی تھی۔ اسلام نے آ کر اس کو ختم کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں جو بندہ جتنا بڑا متقی ہے اتنا بڑا اللہ کا برگزیدہ ہے۔ تو اسلام میں فضیلت تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اب جو مسلمان صحابہ کرام تھے، جو قبائل مسلمان تھے، اب قبائلی لحاظ سے بسا اوقات دوسرے قبیلوں سے ان کی مخالفت تھی۔ ان صحابہ کرام کے جو مخالف قبیلے تھے انہوں نے مسلمہ کے خلاف مسلمہ کے ساتھ جا کر ساتھ دینے کا دعویٰ کر لیا اور عزم کر لیا کہ ہم مسلمہ کا ساتھ دیں گے، اور مسلمہ کے گرد جمع ہو گئے۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے مسلمہ کے پاس ایک بہت بڑی طاقت جمع ہو گئی دنیا کے اعتبار سے۔ یہ کوئی مذہبی طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ جو لوگ اس کے گرد جمع ہوئے تھے اس کا ساتھ دینے کے لیے دل سے وہ بھی مسلمان کو جھوٹا سمجھتے تھے، لیکن مقصد تھا قبائلی عصبیت کی بنا پر جو صحابہ کرام دوسرے قبائل سے تعلق رکھتے تھے ان سے انتقام لینا، ان سے لڑائی لینا، ان کے سامنے اپنی جتھابندی دکھانا، ان کے سامنے اپنی طاقت دکھانا، لیکن ویسے مقابلہ نہ کر سکے۔ اس لیے اب جو ہے وہ قبائلی جو ہے وہ جتھابندی کی بجائے مذہبی روپ اختیار کیا اور مسلمانوں کے گرد اس اعتبار سے جمع ہو گئے کہ ہم مسلمان کو ماننے والے ہیں۔ جس طرح کہ طلحہ نمری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قبیلہ نمر کا سردار تھا، مسلمہ کذاب کے پاس آیا اور آ کر اس سے اس کی نبوت کے متعلق کوئی سوالات کیے تو یہ اس طریقے سے جوابات دے رہا تھا کہ اس کو مطمئن نہ کر سکا، باوجود اس کے کہ اس نے دیکھ لیا کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی کہا کہ دیکھو ہم دوسرے قبیلوں سے بدلہ لینے کے لیے ہم تیرے ساتھ ہیں، اگرچہ تو محمد کے مقابلے میں سچا نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ مسلمہ کذاب کے لیے جمع ہو گئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف جتھابندی کر رہے ہیں اور ان قریب مسلمانوں سے نبرد آزما ہونے والے ہیں، آپ نے ایک بہت بڑی فوج مسلمہ عذاب اور اس کے ماننے والوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجی، کیونکہ ختم نبوت کا مسئلہ دو چار کی طرح بالکل واضح تھا، اس کے متعلق کوئی خفائی پر پوشیدگی نہیں تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی بہت بڑی فوج اس کے مقابلے کے لیے بھیجی، لیکن وہ جو کہ عرب کا بہت بڑا حصہ اپنے کے جمع کر چکا تھا، 60,000 بندے اس کی فوج میں موجود تھے اور مسلمان بھی اس کے ایمان کی طاقت سے لیس تھے، لیکن تعداد میں ان کی بجائے کم تھے۔ اتنی بڑی فوج اس سے پہلے مسلمانوں کے سامنے نہیں آئی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
لشکر کا سپہ سالار بنا کے بھیجا۔ جب ان سے آمنا سامنا ہوا، وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، وقتی طور پر پیچھے ہٹنا پڑا ان کی جتھا بندی کی وجہ سے، تعداد کی زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ دوبارہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا سپہ سالار بنا کے آگے ان کے کفار کی فوج کے سامنے کیا۔ وہاں بھی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی اور کافی قتل و قتال ہوا، لیکن ان کی تعداد زیادہ تھی۔ پھر مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور وہ مقاصد نہ حاصل ہوئے جو کہ حاصل ہو سکتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک ایسے بندے کا انتخاب کیا جس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ فرمایا تھا، جو اللہ کی تلوار تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا سپہ سالار منتخب کیا اور ان کو فرمایا کہ ان کفار کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس اسلام کو فتح ہونی چاہیے۔ آج تک مسلمانوں کو کسی جتھا بندی کے، کسی لشکر کے مقابلہ میں اس قدر سختی کا سامنا نہیں ہوا تھا، نہ اتنی بڑی تعداد کا سامنا ہوا تھا۔ وہ لوگ وسائل سے بھی مالا مال تھے اور وہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سپہ سالار کی حیثیت سے آگے فوج کو لے کے بڑھتے ہیں، اب ان کفار کا مقابلہ ہوتا ہے تو بہت سخت لڑائی ہوتی ہے۔ اس سخت لڑائی کے دوران مسلمانوں کی بھی بہت زیادہ شہادتیں ہوتی ہیں، کفار کی بھی شہادتیں کافی ہوتی ہیں۔ تقریباً 7,000 بندہ کفار کا اس جنگ کے اندر مارا گیا، لیکن چونکہ تعداد میں زیادہ تھے، اب انہوں نے یہ سوچا کہ جو ہیڈ کوارٹر ہے اور جہاں پر مسلمانوں کا سپہ سالار ہے وہاں پر اس مقام پہ جا کے حملہ کریں۔ چنانچہ بہت بڑے ایک فوج کے دستے نے جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لڑ رہے تھے وہاں آ کر، جہاں آپ کا قیام تھا اس جگہ پر آ کر ان لوگوں نے حملہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ سے مدد مانگتے ہوئے جب آگے بڑے صحابہ کرام کو لے کر اب گاجر اور گولی کی طرح ان لوگوں کو کاٹ کے رکھ دیا اور پھر ان کے ہوا پکڑ لی ان کی اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جب اور بہت سا جتھا بندی مسلمان کذاب کی جمع تھی کہ اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، تو لیکن جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چکر کاٹتے ہوئے اس جگہ پر تشریف لائے جہاں مسلمان موجود تھا، اس کے گرد کے لوگوں کو گاجر گولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ اب یہ بھاگنے میں مجبور ہوا۔ جب یہ خود بھاگنے میں مجبور ہوا، جو لوگ اس کے ساتھ میرے ساتھ مل گئے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو مسلمان، تم ہمیں کہتے تھے کہ اگر دشمن سے سامنا ہوگا تو ہماری مدد ہوگی، ہماری مدد کہاں ہے؟ ہمارے بچے تو مر رہے ہیں، ہم تو ان سے کئی گنا زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ہزاروں کی تعداد میں بندے مرے پڑے ہیں۔ تو دیکھو اب آپ خود بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہو، اللہ کی مدد کہاں ہے جس کا تم کہہ رہے تھے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں لہذا میری پشت بنائی میں لڑو، لیکن اب تو خود بھاگنے میں مجبور ہے، ہم کیا کریں؟ مسلمہ کذاب نے کہا اس موقع پر، کہا کہ دیکھو اس بات کو چھوڑو، اپنی قومی اصلیت کے لیے لڑو، اپنے حسب و نسب کے لیے لڑو۔ تو دیکھو اب واصل میں آئی لوگوں کو کہ اس کے گرد جو لوگ جمع ہیں وہ ایمان کی بنیاد پہ نہیں تھے، وہ قومی اصلیت کی بنا پر جمع تھے، وہ اپنے قبیلے کی شان بڑھانے کے لیے جمع تھے، وہ دوسرے قبائل سے اپنا بدلہ چاہتے تھے۔ ان کا مقصد ایمان کی سے بلندی نہ تھا، ان کا مقصد اللہ کی رضا نہ تھا۔ جب لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوا تو پھر لوگ اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اس نے خود ایک قریب بات تھا، اس بات کے اندر بھاگ کے پناہ لی۔ جب اس بات کے اندر پناہ لی، اس کے فوجی بھی اس کے اندر بات کے اندر گھس گئے اور اندر سے تالے لگا دیے تھے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ لوگ بات کے اندر گھس گئے ہیں اور چاروں طرف سے دیوار ہے اور اس کو تالا لگا دیا گیا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو کہا کسی نہ کسی طریقے سے اگر ممکن ہو تو تم لوگ مجھے اس دیوار پر چڑھا دو، میں اندر جا کے کسی نہ کسی طریقے سے اس دیوار کا دروازہ کھول دوں گا، پھر اس سے نکلنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ بڑی مشقت کے ساتھ، چونکہ مخالف کی فوج بھی تھی تو صحیح، اس لیے بڑی مشقت کے بعد، بڑی تکلیف کے بعد
حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار بنا کے اندر جانے میں کامیاب ہوئے. وہاں جو فوجی کھڑے تھے ان کو قتل کیا اور دروازہ کھول دیا. جب دروازہ کھولا تو صحابہ کرام نعرہ تکبیر کو بلند کرتے ہوئے اپنے ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کی طاقت کی بنا پہ آگے بڑھے اور ان کو جتنے بھی وہاں گھسے ہوتے سب کو مار دیا. پہلے کس کو مارا گیا؟ مسلمہ کو. اور مارنے والا وہ مرد گرندر تھا جو پوری زندگی ایک ایسے کام کرنے کی خواہش میں تھا کہ میں ایسا کام کر جاؤں جس سے کل قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکوں. اس کا نام صحابی رسول حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت واشی وہ صحابی ہیں جو ایک دور کے اندر مسلمانوں کے بہت بڑے مخالفین میں سے تھے. اور جس وقت کے حضرت ہندہ مسلمان نہیں ہوتی، حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوتے تو وہ ہندہ کے غلام تھے. اس وقت انہوں نے جب غزوہ احد ہوا تھا تو مسلمانوں کی بہت مخالفت کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے کیے. یہ کام واشی کا تھا اور بہترین جزاباز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی وفات پر بڑا دکھ اور بڑا غم ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت واشی کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات تھی کہ بڑے سے بڑے ظالم کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے. آپ نے حضرت واشی کو معاف کر دیا اور فرمایا تو نے کہ چچا قتل کیا لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے گناہ تمہارے معاف ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ آپ میرے بالکل سامنے نہ بیٹھا کرو. جب آپ میرے سامنے بیٹھتی ہو تبھی تقاضے کی وجہ سے مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے، اس لیے ذرا سائڈ پہ ہو کے بیٹھا کرو، میرے سامنے نہ بیٹھا کرو. حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پریشانی کا سامنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پر میرے بارے میں رنجیدہ ہے، میں کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ دلی ایک خوشی جو ہے مجھے نصیب ہو. اس معاملے میں آپ ہر وقت میں رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے موقع پر یمامہ کے میدان میں اس باغ کے اندر جہاں یہ مسلمہ گھسا ہوا تھا اس باغ کے اندر گھس کر حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مسلمہ کو قتل کیا. چونکہ مشہور نیزہ باز تھے، دور سے نشانہ لگایا اور اس کو قتل کی جاتا کہاں ہے، چنانچہ نشانہ بڑے جو ہے وہ اپنے موقع پر لگا اور جب اس کو نیزہ لگا ایک موقع پہ ہلاک ہو گیا. جب وہ ہلاک ہوا اس کی فوج کے قدم اکھڑ گئے کہ دیکھو جس کی حفاظت کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہ ہمیں بڑے بڑے وعدے کرتا تھا کہ میرا دین دنیا میں پھیل جائے گا، ان کا دین مٹ جائے گا، جو یہ باتیں کرتا تھا کہ ہم سے اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے لہذا ہم پہ غالب آئیں گے، یہ تو خود ہی مر گیا ہے. اب اس کی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے اور فوج جو ہے یا تو بھاگ یا قتل ہوگی. اس موقع پر 21,000 کفار مارے گئے. 21,000 اتنی بڑی تعداد کفار کسی اور جنگ میں نہیں ماری گئی. 21,000 کافر قتل ہوا جو کہ منکرین ختم نبوت کے ساتھ ملا ہوا تھا، یا انجانے یا نہ انجانے یا قومیت کی بنا پر کسی اور بنا پر 21,000 بندہ قتل ہوا، باقی بھاگنے پہ مجبور ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو کہ اللہ کی تلوار تھی جس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیف اللہ کا لقب دیا تھا، ان کے ذریعے اسلام کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عظیم کارناموں میں ایک بڑا عظیم کارنامہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ ختم نبوت کے محافظ اول ہیں. آپ نے صحابہ کرام کی قربانی دے کر اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیا کہ جس وقت کے مسلمان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے طبی طور پر غم اور اجرت میں مبتلا تھے اور طبی طور پر بہت زیادہ پریشانیاں تھی. منکرین زکات کا فتنہ کھڑا ہوا تھا اور دوسری طرف اور بڑے بڑے عظیم مسائل تھے
لیکن سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ ڈگمگائے نہیں، بلکہ آپ نے اس موقع پر جہاں اور فتنوں کا مقابلہ کیا تو جو لوگ منکرین ختم نبوت تھے آپ نے ان کا بھی مقابلہ کیا۔ اس عظیم جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جتنی جنگیں ہوئی اور تمام جنگوں کے اندر فوت ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کوئی 300 سے زیادہ نہیں ہے، 300 سے کچھ اوپر سے ہے، لیکن یہ ایک جنگ جو عقیدہ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، اس ایک جنگ میں 1200 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اور اس ایک جنگ میں جو عقیدہ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، اس ایک جنگ کے اندر جو قرآن کریم کے حافظ اور قاری سے ان کی تعداد 700 جو قرآن پاک کے حافظ قاری تھے اور اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ عام طور پر صحابہ کرام کا اعتراض تھا کہ جنگ کے لیے جب جایا کرتے تو قرآن کریم کے جو حافظ ہوتے صحابہ کرام ان کو زیادہ جنگ پر نہیں لے کے جاتے تھے کہ یہ امت مسلمہ کا سرمایہ ہے، ہم نے قرآن کریم کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے، لہذا ان کو جنگ میں نہ لے جایا جائے، شہید ہو جائے تو کہ اگلی نسلوں کو قرآن پاک پہنچانے میں مشکلات نہ اسباب کے درجے میں، اگرچہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن ان کو سرمایہ سمجھا جاتا تھا اور جنگ کے لیے نہیں لے جایا جاتا تھا۔ لیکن اس موقع پر جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی باری آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے تحفظ کی باری آئی، اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب حافظ قرآن بھی گھروں سے نکلے اور وہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دستہ دفاع کرے۔ مہاجرین صحابہ، بدری صحابہ، ان کے بڑے فضائل اس بات میں آئے ہیں۔ بدری صحابہ کرام کو بھی آخری جنگوں میں 7 صحابہ کرام نہیں لے کے جاتے تھے کہ یہ بھی امت مسلمہ کا سرمایہ، ان کے لیے خاص فضائل آئے ہیں، دنیا میں ان کے لیے خاص طور پر جنت کے فضائل ہیں، اور کہا گیا جو بھی کرے گا ان کے لیے جنت ہے۔ لیکن اس موقع پر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اب مہاجرین بھی نکلے، اب بدری بھی نکلے، بدری صحابہ کرام، مہاجرین صحابہ کرام، بزرگ صحابہ کرام، جوان صحابہ کرام سب اس فطرت کی سرکوبی کے لیے نکلتے ہیں۔ اس سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر اس عقیدے کی کیا اہمیت ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عقیدہ ختم نبوت میں کیا کردار ہے، اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں اور بہت سارے فتنے تھے، آپ نے سب سے بڑا فتنہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف محاذرائی کو سمجھا، اس لیے بڑی فوج آپ نے ان کے مقابلے کے لیے بھیجی ہے۔ اور جب تک منکرین ختم نبوت کا جہاں وہ بالکل صفایا نہیں ہو گیا، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چین سے نہیں بیٹھے، پہلے حضرت اکرمہ کو بھیجا، پھر حضرت شرجیل کو بھیجا، پھر حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، جب تک ان کا صفایا نہیں ہو گیا اس وقت تک سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو سانس سے ڈھانس دینے کے لیے بیٹھنے نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ اس فتنے کی سرکوبی ضروری ہے۔ یہ مذہبی فتنہ نہیں تھا، مذہب کے روپ میں آیا تھا۔ یہی کام آج بھی ہو رہا ہے۔ کفار، یہود و نصارہ اور غیر ملکی طاقتیں ہمارے ملک کو توڑنے کے لیے، ہمارے امت مسلمہ میں افراتفری فرقہ حالات کو پھیلانے کے لیے ان لوگوں نے آج بھی یہی طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ آج کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا کر دیتے ہیں جو کہہ دیتا ہے کہ میں نبی ہوں، کبھی کہتا ہے میں محمدی ہوں، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں۔ یہ مذہبی روح کے اندر آنے کا یہی کا سلسلہ ہے جو اس وقت مسلمہ کے ساتھ ہوا، جو لوگ اسلام کے مخالف تھے، جو وہ سیدھی اسلام کے ساتھ مخالفت مول کرے لے چکے تھے، لیکن ان لوگوں کو فتح نہیں ہوئی تھی، مذہبی روح کے اندر آئے، مسلمہ کا ساتھ دیا اور پھر مقابلے پر اتر آئے، آخر کار کو شکست ہوئی ہے۔ آج مرزا قادیانی یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، اور اس نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، انگریز نے مجھے اسلام پہ لگایا تھا، اور خود اس کا کہنا ہے میں نے انگریز کی حمایت میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ 50 الماریاں کوئی نہیں، وہ ایک الماری پڑھیا، وہ ایک الماری میں سارے بکواسات جمع ہیں، پھر بھی کہتا ہے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ ہے تو یہ جھوٹ، لیکن پھر اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مرزا قادیانی انگریز کا ایجنٹ تھا، خود کاشتہ پودا تھا،
اور مذہبی روح کے اندر یہود و نصارہ نے اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے کفر کو ہمارے خلاف اکٹھا کیا ہوا ہے اور اس کو اسلام بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ قادیانیت اسلام نہیں ہے، قادیانیت نام اسلام کا ہے لیکن اندر جو عزائم رکھتی ہے یہ سراسر اسلام کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ کہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں اسلام کے فلاں فرقہ فلاں فرقہ فلاں فرقہ، تو فرقوں میں سے ایک فرقہ یہ احمدی ہے، نہ بلکہ مرزا قادیانی کے ماننے والے یہ کوئی اسلام کا فرقہ نہیں ہے بلکہ اسلام کے خلاف سازش ہے۔ اور آج بھی ان کا مرکز آپ دیکھ لیں کہ ناوے ہے، ناوے کے اندر ان کی قیادت بیٹھی ہے، مرزا مسرور بیٹھا ہے اور وہاں سے بیٹھ کر جو ہے ڈیش ٹینا کے ذریعے ٹی وی چینلوں کے ذریعے وہ اپنی جماعت کو ہینڈل کرتا ہے اور مسلمان کے خلاف، اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ تو یہ جتھا بندی جو آج ناوے میں ہے، حالانکہ عیسائی بھی جانتے ہیں کہ قادیانی جھوٹے، عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان آج کی انجیل میں موجود ہے جس کو عیسائی پھیلاتے پھرتے ہیں۔ اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگ میرے نام سے آئیں گے جھوٹے، پہچان لینا، لوگ کہیں گے وہ مسیح ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گیا، ہمارے جھوٹے ہوں گے۔ تو وہ مرزا قادیانی نے کہا کہ میں مسیح ہوں، میں عیسیٰ ہوں، جس عیسیٰ کے آنے کی خبر دی گئی وہ میں ہوں۔ لیکن یہ بات جھوٹ ہے، عیسائی بھی سمجھتے ہیں، یہودی بھی سمجھتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کے اندر کسی ملک کو اپنی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے لیکن مرزائی وہاں بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ ہاں جی، اور عیسائی جو ہیں اسلام کے خلاف ہیں، ہر سازشیں کرنے میں لگے ہیں، لیکن اگر مرزائیت اسلام ہوتی تو کبھی بھی مرزائیت کے ہیڈ کوارٹر ان کے ملک میں نہ ہوتا۔ سرپرستی وہ لوگ کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھئی قادیانیت کا اسلام سے تعلق نہیں ہے بلکہ اسلام کے خلاف سازش ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی، اس میں 12 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے اور عقیدے کو 2-4 کی طرح بالکل صاف طور پہ سمجھا دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، میں سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد مواقع پر جہاں پہ کسی کو شبہ ہو سکتا تھا شاید کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے، آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ پہ جا رہے تھے، آپ نے نائب بنایا، فرمایا علی یہاں مدینہ کے رہنے والوں کی حفاظت کرنا، یہاں ان کو نگران بنا کے گئے اور جاتے ہوئے فرمایا کہ تو میرے ساتھ اس طرح ہے کہ تیری مثال میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مثال کی حضرت ہارون کی۔ لیکن یہاں شبہ ہوتا تھا کہ بھئی دیکھو حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، حضرت ہارون بھی نبی ہیں، تو کیا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو آپ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہے؟ نہیں، فرمایا آپ کی مثال میری طرح میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے حضرت ہارون کے ساتھ، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت گمان ہو سکتا تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ہارون کو نبی بنایا، ہارون کو نگران بنایا اور وہ نبی تھے، شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی نبی ہے، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نے صاف واضح الفاظ میں فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، بلکہ فرمایا میرے بعد 30 ایسے بندے پیدا ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، کل منہم یزعم انہ نبی، فرمایا ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گمان کرے گا میں نبی ہوں، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ نبوت اور رسالت کا انقطاع، فرمایا نبوت اور رسالت کب ختم ہو گئی، لا نبوت بعدی ولا رسالت بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھا دیا تھا، صحابہ کرام اس مسئلے کو سمجھ لیا تھا، اس لیے جب مسلمہ نے یمامہ کے میدان میں، یمامہ کے علاقے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ کی اور نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک فوج لے کر سامنے آ گیا، مسلمانوں نے اس کا اسی طرح مقابلہ کیا جس طرح کافروں کرتے، بلکہ اس سے بڑھ کر مقابلہ کیا، بلکہ اس سے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ آپ دیکھ لیں احد کے میدان میں، احد کے میدان میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، پالک میں اکٹھا کر رہے تھے، حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوتے
دوبارہ کسی طرح سے آ گئے تو کیفیت بدل گئی اور صحابہ کرام زخمی ہو گئے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس زخمی ہو گئی. ہاں جی اب صحابہ کرام بھی شہید بھی ہو گئے. اب کفار چلے گئے, دوبارہ کیا کریں گے؟ حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فوج بھیج سکتے تھے, لیکن یہاں دیکھیں 3 مرتبہ فوج کفار کے سامنے کی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حضرت اکرمہ کی قیادت کے اندر, پھر جو حضرت شرجیل کی قیادت میں, پھر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں یہ بتا دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کسی طرح کی صلح نہیں ہو سکتی جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ پاک نے ہمیں اعزاز عطا کیا ہے کہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں, عالمی نبی کی عالمی امت ہیں. اللہ پاک نے جو ڈیوٹی انبیاء علیہ السلام کی لگائی تھی کہ وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے تھے, برائی سے روکتے تھے, اللہ پاک نے یہ ڈیوٹی اب ہماری لگائی. فرمایا تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. فرمایا تم بہترین امت ہو, اس لیے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. یہ کام نبیوں کا تھا, لیکن حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے, اس لیے اب یہ کام انسانوں نے کرنا ہے, یہ کام امت مسلمہ نے کرنا ہے. جو برائیاں ہیں اس کو مٹانا ہے, جو اچھائیاں اس کو پھیلانا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے جتنے بھی ختم نبوت کے خلاف محاذرے میں کھڑے ہونے والے لوگ تھے ان کو قتل کیا. 21,000 بندہ قتل کیا گیا. آج لوگ بس اوقات کہہ دیتے ہیں ہاں جی ہم مرزائیوں کو کیوں اس طرح برا سمجھتے ہیں, باقی بھی تو لوگ موجود ہیں. مرزائی کو اس لیے برا سمجھتے ہیں جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا, اس کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رشتہ ٹوٹ گیا. رشتہ تو ایک سے کیا رہ سکتا ہے نا, بندہ ایک وقت میں اپنے 2 باپ نہیں بنا سکتا. ایک باپ ہے تو وہی باپ ہے, دوسرے باپ کا ہونا عیب کی بات ہے. نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے, نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وازواجہم امہاتہم, نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو باپ ایک ہوتا ہے. اگر ایک بندہ کہے کہ میں حضور کے نبی بھی مانتا ہوں, مرزا قادیانی کو بھی مانتا ہوں, تو باپ اس طرح دنیا میں عیب ہے. اگر مادی دنیا میں, نسل کی دنیا میں, ہمارے معاشرت کے اندر 2 باپوں کا ہونا کسی کے لیے عیب کی بات ہے, تو 2 نبیوں کا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اس لیے بہت بڑی عیب کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا روحانی رشتہ تبھی کیا کر سکتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے بستہ رہیں. یہ انگریز کے ایجنٹ ہے, اور پہلے بھی اس کے ایجنٹ تھے, آج بھی اس کے ایجنٹ ہے. ناروے کے اندر مرکز ہے, وہیں سے ساری کے ساری شہر ہوتی ہیں, اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں. ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اسلام کی تشریح وہ کرتے ہیں جو نہ قرآن نے کی, نہ حضور نے کی, نہ صحابہ کرام نے کی, نہ اولیاء نے کی, نہ مفسرین و محدثین نے کی, نہ ہی اور امت مسلمان جس طبقے آج تک اسلام کی وہ تشریح کی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ دیکھو, جس طرح کہ ایک بندہ دورہ کرم کرتا ہے, ایک بندہ ہے کہ وہ بیچ رہا ہے سور کا گوشت اور اس نے دکان کے اوپر لگایا ہوا ہے خنزیر کا گوشت دستیاب ہے اور میں بیچ رہا ہوں, یہ بھی جرم ہے, اس لیے خنزیر حرام ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے. لیکن دوسرا بندہ وہ بیچ رہا ہے خنزیر کا گوشت, لیکن کہہ رہا ہے بکر, اس نے لیبل لگایا, لکھ کے لگایا کہ بکرے کا گوشت دستیاب ہے, بیچ رہا ہے خنزیر کا گوشت, لیکن جو ہے لیبل لگایا بکرے کے گوشت کا. یہ 2 جرم ہے. ایک تو اس لیے کہ خنزیر بیچا, دوسرا اس وجہ سے کہ وہ اس کو بکرے کا گوشت کہہ کر بیچا, حالانکہ خنزیر ہے. یہ 2 دشمن ہے میرے بھائی. جو یہودی بھی کافر ہے اور عیسائی بھی کافر ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا. لیکن یہ ایسا کافر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اسلام کا لیبل لگاتا ہے. مرزائی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اسلام کی نئی تشریح تحریر پیش کرتا ہے. اب کہتے ہیں تشریح وہ ٹھیک ہوگی, ہماری ٹھیک ہوگی, یہ ہم مسلمان ہیں, یہ وہ مسلمان ہیں. مرزا قادیانی نے کہا کہ دیکھو جو مجھے نہیں مانتا وہ دارا اسلام سے خارج ہے, کتے اور خنزیر ہیں. اب اگر وہ یہ بات کہتا ہے یا کہ وہ سچا ہے کہ ہم سچے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہمارا رشتہ تبھی کیا کر سکتا ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھے, افضل نبی سمجھے, امام الانبیاء سمجھے. بڑے کے بعد چھوٹے کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ سب سے بڑے نبی ہیں, تمام انبیاء کے امام ہیں, نبیوں الانبیاء ہیں, تمام نبیوں کے نبی ہیں. اعلیٰ اور
افضل ذات کی بات آنے کے بعد چھوٹے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے کی ضرورت نہیں. انگریز کا جانتا ہے, اس نے خود کہا میں نے انگریز کی حمایت کے اندر اتنی کتابیں لکھی ہیں 50 الماریاں بھر سکتی ہیں. اپنی کتاب کے اندر خود اس نے کہا انگریز سے خلاف لڑنا حرام ہے. جس وقت کے ہمارے مسلمان انگریز سے خلاف لڑ رہے تھے اور تحریک آزادی کی جنگ چل رہی تھی, علامہ محمد اقبال, قائد اعظم محمد علی جناح اور علماء کرام اور ہمارے سیاسی حضرات, ہماری اس وقت کی مسلم لیگ بنی تھی, وہ مسلمانوں کے خلاف تحریک, مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ انگریز کے خلاف آزادی کی تحریک کر رہے تھے. مرزا غلام احمد قادیانی اس وقت انگریز کے حق میں فتوے دے رہا تھا کہ دیکھو انگریز کے خلاف لڑنا حرام ہے, اس اسلام کی انگریز کی حکومت والی رحمت ہے, اس کے ساتھ دو. اس لیے جتنے اس وقت مرزائی تھے وہ انگریز کی فوج میں کھڑے ہو کر مسلمانوں سے لڑ رہے تھے. اگر یہ اسلام ہے, اگر یہ اسلام کے خیر خواہ ہیں, ایسا رویہ کسی کا ہو نہیں سکتا. یہ میرے بھائیوں, اپنے اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات کو سمجھیں, اس کے دلائل کو سمجھیں, تاکہ ہمیں کوئی بندہ گمراہ نہ کر سکے, ہم کسی کے یہاں شکار نہ ہو سکے. اور مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے قانون کی روح سے مجرم ہیں. دار اسلام سے خارج ہمارے آئین کا حصہ ہے, اور اسی طرح قرآن کی روشنی میں بھی اسلام سے خارج ہیں, حدیث کی روشنی میں اسلام سے خارج ہیں. آپ نے بہت زیادہ باتیں فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کو نبی آنے والا نہیں ہے, اور نہ میرے بعد جو ہے کہ وہ جھوٹا ہوگا. اس لیے اب تک کفار نے دیکھا ہم مسلمانوں کا مقابلہ کافر رہ کر اس عنوان سے نہیں کر سکتے, طاقت کے بل بوتے نہیں کر سکتے, مال کے بل بوتے نہیں کر سکتے. اور مذہبی روپ میں آ جائیں تو مرزائیت کے روپ کے اندر کفر آیا اور اس نے آگے اسلام کا مقابلہ شروع کیا. لیکن انشاءاللہ جس طرح سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا اور عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا, اس کا تحفظ کیا, 21,000 کفار اس وقت مارے گئے اور 12 صحابہ کرام شہید ہوئے اس جنگ میں جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی. انشاءاللہ ہم اگرچہ قانون کو ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں, ہمارے قانون کی روح سے وہ مسلمان نہیں ہیں, اور ان کو یہاں پر قانونی سطح پر جو ہے وہ اپنے اس جھوٹے دین کی تبلیغ کا حق نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے ہمارا ملک اجازت دے گا, اگر ہمیں ہمارا قانون اجازت دے گا جنگ کرنے کی, تو ہم سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی یاد کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا